حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ کی شکل واجبی سی اور رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ رنگت کی سیاہی کی وجہ سے عام لوگوں میں ان کا لقب اسود پڑ گیا تھا۔ اسود کالے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد، تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شادی کی شدید تمنا رکھتا ہوں، مگر میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے کئی جگہ پیغام دیا مگر جواب نفی میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ابن وہب کے پاس جاؤ اور انہیں میرا پیغام دے کر رشتہ طلب کرو۔ عمر ابن وہب قبیلہ ثقیف کے سخت مزاج نو مسلم آدمی تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی حسین و جمیل اور ذکی و ذہین تھی۔ انہیں اپنی لڑکی کے حسن و جمال پر اتنا ناز تھا کہ دامادی کے لیے کوئی نوجوان پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آئے تو فوراً انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا کہ آپ اپنی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ عمر ابن وہب رضی اللہ عنہ نے ان کی شکل و صورت دیکھ کر سختی سے انکار کر دیا کہ میں اپنی حسین و جمیل لڑکی آپ جیسے شخص کے ساتھ بیاہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو واپس چل پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ماجرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ لڑکی چونکہ اندر گھر میں کھڑی یہ ساری بات سن رہی تھی۔ چنانچہ باپ جب اندر گیا تو لڑکی نے اپنے والد کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو آپ نے بے نیلے مرام واپس کر کے اچھا نہیں کیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ باپ نے بتایا کہ اس کی رنگت ایسی تھی کہ وہ قطعی طور پر تیرے لیے موزوں نہ تھا۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ اس کے رنگ اور شکل و صورت کو نہ دیکھیں بلکہ بھیجنے والے کو دیکھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا۔ نکاح تو میں نے کرنا ہے نا، میں تیار ہوں، آپ اسے بلائیں۔ باپ نے جب انکار کیا تو وہ لڑکی شرم و حیا کا پیکر ہونے کے باوجود خود دروازہ پر آ گئی اور حضرت سعد کو بلانے لگی، یا عبداللہ ارجع فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ، اے اللہ کے بندے واپس آ جا، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک نہ سنی، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ساری بات عرض کر دی۔ لڑکی نے فوراً اپنے والدین کو مجبور کیا کہ جلد از جلد آپ کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ آپ کے فیصلے پر ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الآیہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کا اس معاملہ میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ بہرحال لڑکی کے شدید اصرار پر اس کے والدین لڑکی کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معافی اور معذرت کے لیے حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ ہم نے جذبات میں آ کر جو کچھ کہہ دیا، آپ معاف فرما دیں۔ اب ہماری لڑکی حاضر ہے، آپ اس نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی خوشی اور مسرت کا کیا ہی عالم ہوگا کہ پہلے تو کہیں سے رشتہ ملتا نہ تھا اور اب کتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں نکاح پڑھایا اور لڑکی کو امہات المؤمنین کے حجرے میں بھیج دیا کہ کچھ بناؤ سنگار کر کے اسے سعد کے کچے گھر میں پہنچا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ خرید لیں تاکہ آپ عند الملاقات اسے پیش کر سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس تو اس مقصد کے لیے کافی سرمایہ جمع تھا۔ انتہائی مسرت اور خوشی کے عالم میں فوراً بازار تشریف لے گئے، مختلف قسم کے تحائف دیکھے مگر کوئی تحفہ اپنی بیوی کے شایان شان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون سا تحفہ خریدوں۔ انہی خیالات میں گم بازار میں پھر رہے تھے کہ کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی وبالجنتی ابشری، اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے چلو، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ شادی کے سارے ولولے اور جذبات ماند پڑ گئے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کے نظارے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ نو عروس کے لیے تحائف کا خیال چھوڑ دیا اور فوراً اسی رقم سے تلوار، نیزہ اور گھوڑا خریدا۔ سر پر عمامہ باندھ کر مجاہدین کی جماعت سے جا ملے اور جہاد میں شریک ہو کر مردانہ وار لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا مگر پہچان نہ سکے۔ میدان جہاد میں اتنے جوش و خروش سے لڑے کہ دیکھنے والے سب حیران تھے۔ آخر جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو آستین چڑھا کر پیدل لڑنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو سعد اسود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بھی دی مگر یہ وارفتگی کے عالم میں تھے، انہیں کوئی خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح لڑتے لڑتے بالآخر شہادت سے سرفراز ہو گئے اور نو عروس کی آغوش کی بجائے تیغ عروس کے گلے مل کر ابدی زندگی حاصل کر لی۔ اختتام جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعش مبارک پر تشریف لائے۔ فرط محبت میں ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، ان کا لنگڑا گھوڑا اور اسلحہ منگوا کر ان کی بیوی کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا کہ ان کے سسرال کو بتا دو کہ قد زوجہ اللہ خیرا من فتاتکم وہذا میراثہ، کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی کے ساتھ جنت میں سعد کی شادی کر دی ہے، اس کی طرف سے یہ تحفہ یعنی میراث قبول کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین، سورۃ الدخان، کہ بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کا باریک اور دوبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت کی عورتوں سے ان کی شادی کروا دیں گے۔ سامعین گرامی قدر، اس واقعے سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر 1، نوجوان لڑکی کی ایمانی کیفیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قدر و قیمت۔ نمبر 2، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جذبہ جہاد فی سبیل اللہ اور شوق شہادت۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے حسن سلوک۔ اور نمبر 4، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح۔